20 اپریل 571 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تھی۔ تو 20 اپریل کو بھی جو ہے یہ اپیل کیا گیا ہے کہ عالمی یوم درود کے طور پہ اس کو منایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ 20 اپریل کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے تو اس مناسبت سے، حالانکہ جو بھی ہمارے مسلم جتنے بھی مسائل ہیں اس کا تعلق عربی تاریخوں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کا تعلق عربی تاریخوں سے ہے، مگر چونکہ انگریزی تاریخ کی بھی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس مناسبت سے یہ اپیل بھی کیا گیا ہے لوگوں سے کہ 20 اپریل کو عالمی یوم درود کے طور پہ منایا جائے، یعنی کل پورا دن جتنا ہو سکے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے تحت آپ کثرت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ کل ویسے تو اپنا مشن جو ہے وہ کئی مہینوں اور سالوں سے چل رہا ہے کہ ہم لوگ سب لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، اور چونکہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی تاریخ ولادت ہے 10 شوال، اس مناسبت سے کل بعد نماز عشاء جشن ولادت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ ایک پروگرام آپ کے مدینہ مسجد میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ خصوصی آمد پیر طریقت رہبر راہ شریعت کرامت حضور حافظ ملت خلیفہ حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد اسلام اللہ صاحب قبلہ عزیزی المعروف حضور ساحل ملت، ٹھیک، اور ابھی حضرت کا سے بات بھی ہوئی تو حضرت نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ میرا سلام بھی اپنے مقتدیوں کو کہہ دیں، تو حضرت نے آپ سب کو سلام بھی کہا ہے۔ تو کل حضرت تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی بعد نماز عشاء، تو یہ پروگرام ہوگا جشن ولادت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پروگرام منسوب ہوگا کل بعد نماز عشاء آپ کے اسی مدینہ مسجد میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ حضرات یاد رکھیں۔ اور چند باتیں چونکہ کل عالمی یوم درود کے طور پہ بھی منایا جا رہا ہے، تھوڑی سی باتیں درود پاک کے تعلق سے بھی ہم کر لیں کہ میں نے سمجھایا کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد نہیں فرماتا۔ اعمال جو رد ہوتے ہیں آپ کبھی غور کریں وہ کن وجوہ کی بنیاد پہ رد ہوتے ہیں؟ کہ اعمال میں اگر میں آ جائے، میں نماز پڑھ رہے تھے پھر اس میں خیال آ گیا، میں قبول ہوگا؟ ہم قبول ہوگا؟ تو میں، ہم، تو، تیرا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آدمی کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر ہم عمل تو بہت کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے جتنا ہو سکتا ہے کم و بیش ہم لوگ کرتے ہیں، مگر اس کو سنبھال نہیں پاتے ہیں۔ کبھی وہ غیبت کے چکر میں گنوا دیتے ہیں، کبھی ان کی برائی کے چکر میں سب برباد کر دیتے ہیں، نیکی جمع کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، غیبت کیے، برائی کیے، ختم کر دیے۔ المختصر یہ پہلے وہ روایت میں عرض کروں پھر اس پر بات کروں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے ساتھ موجود تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، سرکار میں آپ پہ درود پاک بہت پڑھتا ہوں، بڑی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں، مگر فکم اجعل لک من صلاتی، مگر آپ یہ مجھے بتا دیں کہ کتنا وقت آپ پر درود پڑھوں؟ میں پڑھتا تو بہت ہوں اپنے اعتبار سے میں، مگر وقت متعین فرما دیں کہ میں کتنے وقت تک آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں؟ تو فقال ما شئت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم چاہو، جتنا چاہو اتنا پڑھو۔ تو عرض کیا قلت الربع، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کے ہم 4 حصے کریں، ایک حصہ آپ پر درود پڑھیں، 3 حصہ فضا کچھ اور ذکر و اذکار کریں، ٹھیک ہے، 4 حصے میں سے ایک حصہ درود پاک کے لیے مختصر کر لیں اور 3 حصہ جو ہے وہ ہم ذکر و اذکار کریں۔ تو سرکار نے جب یہ سنا کہ کہہ رہے ایک حصہ درود پڑھوں اور 3 حصہ کچھ اور کروں، تو فرمایا
فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ تو کہہ رہے ہو نا کہ ایک حصہ درود پڑھوں، 3 حصہ ذکر و اذکار کروں، کچھ اور وظیفہ پڑھ لوں. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تم یہ بڑھا لوگے نا تو تمہارے حق میں بہت اچھا ہوگا. سرکار فرما رہے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو 3 حصہ ذکر و اذکار اور 1 حصہ درود، تو کہا نہیں، اگر اس میں بڑھا لو نا تو تمہارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. قلت النصف، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 10 گھنٹہ ہے، اب مثال میں سمجھا دیتا ہوں، 10 گھنٹے ہیں تو سرکار آدھا ٹائم جو ہے آپ پر درود پڑھوں اور آدھا ذکر و اذکار کروں. تو سرکار نے فرمایا ما شیتا، جو تم چاہو کرو، مگر آگے دیکھیں، تڑپ دیکھیں اور سرکار علیہ السلام کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں. سرکار فرماتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ بھی ٹھیک ہے کرو تم، مگر اگر بڑھا دو نا تو یہ اور اچھا ہوگا تمہارے لیے، یہ آدھا بھی نہ کرو. اب یہاں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بات کہہ رہے یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مگر تھوڑا بڑھا لو تو یہ تمہارے لیے اور اچھا ہوگا. اچھا یہاں وہ نقطہ سمجھا دوں کہ جو عمل مردود ہو جاتے ہیں وہ ہم اور میں کی وجہ سے مردود ہو جاتے ہیں. اب نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں. یہاں ہم آ گیا، ٹھیک ہے، مگر وہ ہم خیال والا نہیں، یہ لفظ والا آیا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو نماز میں تو ہم آ گیا، مگر درود پاک میں جو درود آپ حضرات پڑھتے ہیں، جو درود پڑھتے ہیں، اللہ نے پہلے ہی سے لفظ میں اور ہم نکال دیا ہے. اب جو درود پڑھ لیجئے اس میں کسی ایک میں بھی لفظ میں نہیں آئے گا اور ہم نہیں آئے گا. اچھا اعمال رد ہوتے ہی ہم اور میں کی بنیاد پہ ہیں، تو اس نے کہا یہ میں پہلے ہی سے نکال دیتا ہوں، یہ میں پہلے ہی سے الگ کر دیتا ہوں. اچھا اب جو بھی درود پڑھ لیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلاۃ، یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا ہوا، اس میں لفظ نہ میں ہے، میں خاص توجہ دلا رہا ہوں آپ کی، اس میں نہ لفظ میں ہے درود میں، نہ لفظ ہم ہے. درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تو درود نازل فرما، ڈائریکٹ یہی ہے، یعنی اپنی نفی کر دی، اپنا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، اپنا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں مولا، نہیں، میں درود پڑھ رہا ہوں مولا، نہیں ہے ہی نہیں. یہ لفظ ہی نکال دیا ہے اس نے جو درود ہمیں سکھایا. تو شروع یہاں سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ تو درود نازل فرما. اب لفظ میں اور ہم کہیں آیا درود پاک میں؟ یہ وہ عمل ہے جو سمجھا رہا ہوں کہ جو عمل مردود ہوتے ہیں اور ہم اور میں کی بنیاد پہ اللہ نے پہلے ہی سے نکال دیا ہے، سب نکال دیا. اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تو درود نازل فرما. اب ایک مسئلہ یہاں اور سمجھا دوں کہ درود پاک اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اس پر میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں. یہ جو حکم ہوا ہمیں کہ تم لوگ درود پڑھو، کیونکہ کل جو ہے عالمی یوم درود کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اس لیے چند باتیں میں سمجھا رہا ہوں. اور یہ جو گوشہ درود بنایا گیا ہے اس میں جو لوگ آ رہے ہیں خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہیں. میں نے کہا درود پاک کے لیے چنا جاتا ہے، ہر کوئی درود پاک کے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے چناؤ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا درود پڑھو مگر سب کو نہیں کہا. جیسے اس نے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، اے لوگو میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اے لوگو ایسا ہے ایسا ہے ایسا. یا ایھا الناس سے خطاب قرآن میں اللہ نے جب اپنی بات کی تو کیا کہا، اے لوگو، سب کو خطاب کیا. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو ہم نے عرض کیا کہ مولا سب پڑھیں، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کیونکہ سب تیرے بندے ہیں. اس نے کہا نہیں، میرا مسئلہ ہے تو یا ایھا الناس ہے، اے لوگو. اب یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے حبیب ہیں،
تو اب سب کو تو موقع نہیں ملے گا. تو میں نے کہا مولا موقع کس کو ملے گا؟ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو ہر کوئی درود نہیں پڑھ سکتا ہے، درود وہ پڑھے گا جس کے اندر پہلے سے ایمان موجود ہو، ورنہ درود پاک سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہی وجہ یا ایھا الناس والے کٹ جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا والے چلے آتے ہیں. یا ایھا الناس والے کٹ جاتے ہیں اور یا ایھا الذین آمنوا والے، کیونکہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جاتی ہے. آپ اس کو درود پاک ایسے نہ لیں ہلکے میں، کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی ہے. تو اب وہ چاہیں گے کہ اس کی حاضری ہو جائے تو اس کی ہو جاتی ہے. ورنہ پھر کسی کو دکان کی فکر ہے، تو پھر کسی کو بس ہوٹلوں پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، ادھر ادھر گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے. اب آپ کبھی خود سوچنا دل پہ ہاتھ رکھ کے، مگر آپ کو درود پڑھنے کے لیے گوشہ درود میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت وہ فون کیا گیا اور وہ بھائی کام پہ ہوں، دوبارہ کیا گیا کام پہ ہوں، تیسرا کیا گیا کام پہ ہوں. تو میں نے کہا یہ کرم کی باتیں ہیں، یہ کرم کی باتیں، وہ جس کو چاہیں جس طرف لگا دیں. جس کو پسند کریں گے بلا لیں گے، جس کو پسند کریں گے بلا لیں گے. تو میں کہتا بات دوسری طرف چلی گئی. تو اب درود پاک جو دیا گیا ہمیں کہ اے مومنین تم لوگ درود پڑھو، رسالہ قشیریہ اٹھا کے دیکھیں امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں موجود ہے کہ ہمیں کیوں درود دیا گیا پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے نا، تو جب وہ درود پڑھ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں کے درود کی ضرورت ہے؟ اب جس پر اللہ تعالیٰ خود درود پڑھے، سارے فرشتے مل کے درود پڑھیں، تو پھر اب ایسا بنتا ہے کہ ہم گنہگار لوگ بھی ان پہ درود پڑھیں. جس پر اللہ درود بھیج رہا ہو، سارے فرشتے درود بھیج رہے ہو، تو ہمیں پھر کیوں حکم دیا کہ تم درود پڑھو؟ تو رسالہ قشیریہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ امت محمدیہ اپنے محبوب کی خدمت کر لے، اپنے محبوب کے نوکر ہو جائیں، اپنے محبوب کی، جیسے صحابہ کرام تھے آپ دیکھیں، تو کسی نے لوٹا بھر دیا سرکار کا، کسی نے چادر شریف لا کے پیش کر دی، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا شریف دے دیا، کوئی بیٹھ گیا مجلس میں، کسی کو سرکار نے کہا جاؤ مارکیٹ میں یہ لے آؤ. تو یہ خدمت ہو گئی نا سرکار کی، سرکار کی خدمت ہو گئی. اب ظاہری حیات میں سرکار نہیں ہے، تو اب ہم لوگ بھی تو کرنا چاہتے ہیں نا کہ سرکار کی خدمت کر لیں، سرکار کے نوکر ہو جائیں. تو جب اللہ نے چاہا کہ امت محمدیہ اپنے محبوب یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر اور خادم ہو جائیں، تو خادم بننے کے لیے اللہ نے ہمیں درود پاک عطا فرما دیا ہے. یہ جو درود ہمیں ملا ہے نا، یہ خادم بننے کے لیے. اب جس کے دل میں یہ بات بس جائے کہ نہیں میں حضور کی ہمیں خدمت کرنی ہے، ہمیں حضور کا نوکر بننا ہے، وہ گوشہ درود میں آئے. جس کو پرواہ ہی نہ ہو کہ نہیں میں ہوں، تو اب میں تو درود میں بھی نہیں رکھا ہے اللہ نے، تو آپ کو کیسے آنے دے گا؟ وہ میں کا تو سارا سسٹم اس نے الگ کر دیا ہے. تو جس کو یہ ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہو جاؤں، خادم بن جاؤں، خدمت ہو جائے میری. اب سوال یہ ہوا کہ ہم نے خدمت کر دی تو ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ بھائی ہم کسی کے ہاں کرتے ہیں نوکری، صلہ تو ملتا ہے، تو ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑے گا وہ میرا خادم ہو گیا، میرا نوکر ہو گیا. اب میری طرف سے جو اسے گفٹ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ میں اسے اپنی شفاعت عطا فرما دوں گا. تو خدمت اب موقع ہے آپ کے پاس، گوشہ درود بنا ہوا ہے. آپ اپنے پرسنل کام چھوڑ دیں، مگر اس میں ناغہ نہ کریں. آپ نہیں سمجھ پا رہے کیا ہو رہا ہے. شیطان آپ کو سامنے سے آ کے یہ نہیں کہے گا کہ نہیں آج مت جائیے آپ درود پاک میں، ایسا بولے گا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ نہیں یہ تو شیطان ابلیس ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ جیسے آپ کی باری ہے درود پاک پڑھنا ہے، فون آ گیا، ارے یار تم تھے نہیں، کہاں ہو؟ کب سے کھڑا ہوا میں انتظار کر رہا ہوں. اب وہاں سوچا کریں آپ کہ وہ ابھی کیوں یہ سب خیال آ رہا ہے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں.
کچھ تو ہے. تو شیطان اس طرح ورگلاتا ہے. آپ کبھی بھی دکان پہ بیٹھے رہیں, گراہک نہیں آ رہا ہے, کچھ خیال نہیں آ رہا, اذان سن لیں آپ, گراہک بھی آ رہا ہے, یار اس کو پیسہ دینا تھا, وہاں جانا تھا, یہ سب اسی وقت آئے گا. یہ شیطانی وسوسے ہیں. تو جب آپ کا یہاں آئے نا اور کچھ خیال آئے اور گمان آئے کہ نہیں یہ کرنا تھا, بس سمجھ جاؤ. اب موازنہ کر لیا کرو کہ وہ اہم ہے یا سرکار پہ درود پڑھنا اہم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری پیاری ہے یا وہ ایک لمحے کے لیے دوستوں کے ساتھ چاہت ضروری ہے. وہ موازنہ کر لیا کرو. پھر جب موازنہ کرو گے نا تو پھر دل کرے گا نہیں سرکار کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک. تو جو حضرات ابھی تک نام نہیں لکھائے وہ لکھا دیں. اور ویسے کلال میں یوم درود ہے, تو کل تو ویسے پورا دن کھلا رہے گا انشاءاللہ تعالی, عام لوگوں کے لیے بھی کھلا رہے گا. میں نے یہ ترکیب بنائی ہے کہ جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں سب کے سب آ کے بیٹھیں کل انشاءاللہ پورا دن. ٹھیک. جن کا نام ہے وہ تو رہیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ کنٹینیو رہیں گے. باقی اشترا جو دو بس اتنے آئیں کہ اتنے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جو درود ہمیں دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پہ عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام, ہم لوگ آپ کو کچھ گفٹ دینا چاہیں, کچھ تحفہ دینا چاہیں, تو سرکار کو کیا تحفہ دیں گے؟ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو بتائیں کہ آپ کیا دیں گے. پیسہ تو دے نہیں سکتے کہ جو آپ کے پاس ہے یہ انہی کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دو گے کیا؟ خود ہی صدقہ کھا رہے ہو, ہم سب کھا رہے ہیں. تو جب ہم سب صدقہ کھا رہے ہیں تو دیں میں کیا ان کو؟ وہ مالک کائنات ہیں, تو ان کو کیا دیا جائے؟ تو صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا سرکار آپ کو گفٹ دینا ہو تو کیا دیں, تحفہ کیا دیں؟ تو سرکار علیہ السلام مسکرائے اور سرکار نے فرمایا کہ میری امت کی طرف سے میرے لیے جو گفٹ ہے وہ تحفہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ درود پاک ہے. تو آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ چلو میں اپنے آقا کو آج گفٹ دوں, تحفہ دوں؟ گفٹ سے محبت بڑھتی ہے نا, تحفے سے. سرکار نے فرمایا بھی ہے ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو سرکار کہتا ہے میرے لیے تحفہ کیا ہے میری امت کا؟ درود پاک ہے. تو اس نیت سے اپنی اولادوں کو, اپنے سب کو پڑھایا کرو کہ چلو سرکار اسلام کو آج گفٹ دیتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں. اب جب ہم تحفہ دیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تحفہ دے دیا آپ کو, آپ کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ گفٹ کا بدلہ گفٹ ہوتا ہے نا. اب ایک آدمی کو آپ تحفہ دیتے رہیں, گفٹ دیتے رہیں, وہ کبھی زندگی میں ایک پین بھی نہ دے آپ کو, ایک پین بھی نہ دے, تو سال 2 سال کے بعد آپ خود ہی بند کر دیں گے. یار ادھر سے کوئی رپلائی نہیں ہوتا ہے, میں اتنے سالوں سے اس کو گفٹ کر رہا ہوں اور یہ کچھ دے ہی نہیں رہا ہے. تو بولے جانے دو, چھوڑو دو, میرا جو ہے وہ تاریخ پیدائش آیا اس نے کچھ نہیں دیا, میرا ایسا آیا تو اس نے کچھ نہیں دیا, اور میں اتنے سالوں سے اس کو آپ بند کر دیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ سوچ کے بند نہیں کرنا کہ تم گفٹ دے رہے ہو تو میری طرف سے کچھ نہیں ہے. تو صحابی نے پوچھا سرکار آپ کی طرف سے کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف سے جو گفٹ ہوگا, تحفہ ہوگا, کہ میدان محشر میں اس کی شفاعت کروں گا. اب اس سے بڑا گفٹ اگر کائنات میں کوئی ہے تو بتائیں آپ. کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ گفٹ بھیجتا رہے دنیا میں, یہ اس کا کام ہے, اور میدان محشر میں پھر میرا جو کام ہے شفاعت والا. اور پھر میدان محشر میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر, تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں میدان محشر میں, آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے 10-20 لاکھ کا کہیں مجمع ہو جائے, 10-20 لاکھ کا مجمع, اور کوئی حادثہ ہو جائے اس میں, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو, مگر ایسا 10-20-50 لاکھ کا مجمع ہو جائے اور کوئی حادثہ ہو جائے, تو آپ اس طرح بھاگو گے نا کہ کچھ خبر نہیں رہے گی, اس طرح دوڑ بھاگ کرو گے آپ. ٹھیک ہے. اب میدان محشر اس وقت تقریباً 6.5 سے 7 ارب لوگ ہیں دنیا میں, ورلڈ لیول پہ آپ دیکھیں گے تقریباً 6 سے 7 ارب لوگ اس وقت ہیں. اب قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا, پتہ نہ کتنے 100 ارب ہو جائیں گے محشر میں, سب جمع ہوں گے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہلے شخص ہیں انسانی صورت میں, اور قیامت تک جتنے انسان ہوں گے تو سب جمع ہوں گے نا وہاں پہ. اب پتہ نہ کتنے 100 ارب لوگ ہو جائیں گے. ابھی فی الحال آبادی اتنی ہے, پتہ نہیں کتنے ارب جا چکے, انتقال کر چکے, سب رہیں گے وہاں. کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں, کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں, مگر ایک عمل جو سرکار نے بتایا ہے
سرکار فرماتے ہیں تم دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، میدان محشر میں میں امام الانبیاء ہو کر کے اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک رومال تھا ان کے گھر پہ، تو سرکار علیہ السلام نے ایک موقع پہ جب دعوت کیا تھا انہوں نے، تو سرکار نے کھانا کھایا تھا، تو اس میں ہاتھ جو ہے اپنا جو ہے وہ کپڑے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا تھا، کپڑے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس کا بوسہ لے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب جو ہے یہ بھی اسی پہ کھانا کھاتے تھے، تو کچھ دانے گر جاتے تھے، تو اس پر کچھ ایسے رنگ چڑھ جاتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو دھلتے نہیں تھے، وہ جو آگ جلتی تھی نا اسی میں ڈال دیتے تھے، اسی میں ڈال دیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد نکالتے تھے تو بالکل وہ اجلا ہو جاتا تھا۔ تو ایک نے پوچھا کہ یہ کیسے، تو کہنے لگے سرکار علیہ السلام کے ہاتھ کا اس نے بوسہ لے لیا تھا، ایک مرتبہ سرکار کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا تھا، تو یہ سرکار کے دست مقدس کی برکت ہے۔ اب محشر میں جس سے سرکار مصافحہ کر لیں، آپ اندازہ لگائیں، سرکار جس سے مصافحہ کر لیں پھر اس کا حال کیا ہوگا، اور کس سے مصافحہ کریں گے، اس سے کریں گے جو سرکار پہ درود پڑھتا رہتا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری ہے، کر ڈالیں آپ، درود پاک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری ہے، خدمت ہے، تو یہ کرتے رہیں۔ تو میں وہ روایت مکمل کر دوں، تو ہم کہتے ہیں درود پاک میں کیا، اے اللہ تو درود نازل فرما۔ اب وہ روایت سن لیں، اس پر پہلے یہ مکمل کر دوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو تم چاہو، 10 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، 5 گھنٹہ درود پڑھو، 5 گھنٹہ جو ہے ذکر و اذکار کرو، مگر اگر اس کو بڑھا دو درود پاک والا تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا قلت الثلثین، تو عرض کیا سرکار 3 حصہ درود ہی پڑھو اور 1 حصہ ذکر و اذکار کروں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کروں 1 حصہ، اور 3 حصہ بس آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ تو میرے آقا کیا کہتے ہیں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے تحت کہ سرکار کی طلب کیا ہے، آپ سے سرکار کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک صحابی کو سرکار نے سمجھا دیا کہ وہ بار بار کہتے رہتے ذکر و اذکار کر رہا ہوں، تو سرکار فرماتے تھے نہیں اور بڑھا دو تو اچھا رہے گا۔ انہوں نے کہا 3 حصہ درود پڑھوں، 1 حصہ جو ہے ذکر و اذکار کروں۔ آگے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ بھی ٹھیک ہے کہ 1 حصہ ذکر و اذکار کر لو، 3 حصہ مجھے پہ درود پڑھو، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر صحابی اگر اس کو بڑھا دو نا تو پھر اور بہتر ہو جائے گا۔ یہ میں سرکار علیہ السلام جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ صحابی کو بتا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر چاہ رہے ہیں اور بڑھ جاوے۔ اب تڑپ کیا ہے سرکار کی، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کروں یہ کروں یہ کروں، تھوڑا اور بڑھا نا، صحابی کو اور بڑھا دے، میرے پیارے صحابی اور بڑھا دے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، قلت اجعل لک الصلاۃ کلھا، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ سرکار پھر ایسا کرتا ہوں کہ ہر لمحہ ہر گھڑی آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، سبحان اللہ، آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، ہر گھڑی ہر لمحہ سب چھوڑ دوں، آپ پر درود پڑھتا رہوں۔ اب سرکار نے کیا کہا، یہیں پہ تو لانا چاہتے تھے سرکار ان کو۔ تو کہنے لگے، سرکار نے فرمایا قال اذا یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کر لے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی مجھ پہ درود پڑھنے لگ جاؤ، ہر سیکنڈ ہر آن ہر گھڑی مجھ پہ درود پڑھنے لگ جاؤ، تو اب سرکار کیا کہتے ہیں، اگر ایسا کر لے گئے تو اللہ تیری ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور فرمایا وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنبَكَ، اور اللہ صرف یہی نہیں مشکل حل کر دے گا، مشکل صرف یہی نہیں، آگے فرماتے ہیں اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ درود پڑھیں آپ تو جو پریشانیاں ہوں، یہ میری بات نہیں، میرے آقا کا فرمان ہے جو سنا رہا ہوں آپ کو۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور اشرف الصفیہ علی جناب محترم غلام مصطفیٰ صاحب اللہ تشریف لے آئیں، حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ حضرت ابھی 5 منٹ ہے تو کچھ آپ نصیحت ہی فرما دیں، تشریف لے آئیں، آ جائیں، نہیں آ جائیں، نہیں آ جائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولانا اجمل حسین صاحب قبلہ درود کے تعلق سے ہی بیان فرما رہے تھے. اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہی فرماتا ہے، اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے دل میں خیالات سے، تیرے جسم میں روح سے، اور تیری آنکھوں میں نور بصارت سے، تیرے کانوں میں سماعت سے، تیرے منہ میں بولنے سے زیادہ قریب رہوں، میں رب قریب رہوں، تو موسیٰ تجھے چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کر. اور یہ حدیث پاک حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو، جتنی کثرت کریں، جتنا وقت ملے. مولانا صاحب نے تو آپ کے لیے ایک حجرائی قائم کر دیا درود شریف کے لیے خاص، اور آج تک میں سمجھتا ہوں شاید کہیں یہ ایسا کا اہتمام ہوا ہوگا، شاید، یعنی میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے، اور ان کے صدقے آپ ہم سب کو اللہ سلامت رکھے، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے نا. تو درود ہی کے تعلق سے یہی حجت الاسلام امام محمد غزالی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ کتاب کب کی ہے؟ یہ کتاب کم و بیش 1000 سال پرانی ہے. یہ 450 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 480-85 کی لکھی ہوئی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب. اس کے پہلے ہی باب میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا سر زیر عرش آسمان کے نیچے، عرش کے نیچے ہے، پاؤں تحت الثری پر ہے، اور دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے بدن پر اتنے سارے پر ہیں، اتنے بال ہیں، پوری زمین، پورے روئے زمین، پوری دنیا کی مخلوق، پوری دنیا میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق میں صرف انسان نہیں ہے، اللہ رب العزت 18,000 کوالٹی کی مخلوق پیدا فرمائی ہے، جس میں ایک کوالٹی انسان ہے. پوری روئے زمین پر آباد مخلوق کے برابر اللہ نے اس فرشتے کے جنس پر پیدا فرمائے ہیں. جب کوئی اللہ کا بندہ آقا کریم علیہ السلام امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ بحر نور میں غوطہ زن ہو جائے، نور کے سمندر میں نہا کر کے آ جا. وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگا کر کے نکلتا ہے، اور پروں کو جھاڑتا ہے. اس کے پروں سے جتنے بھی قطرات ٹپکتے ہیں، آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا پانی کے جمع ہوتا ہے تو چڑیا اور کبوتر نہاتے ہیں، دیکھا نا آپ لوگوں نے، اکثر دیکھا. اور جب وہ باہر نکل کے پروں کو جب جھاڑتے ہیں، پھڑپڑاتے ہیں، تو کچھ قطرے ٹپکتے ہیں نا. تو وہ فرشتہ جب پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات نکلتے ہیں، ذرات نکلتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی قدرت کاملہ سے ان ہر ذرے کے بدلے میں، ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. بولو یار، محبت سے بولیے نا. اس میں تو کچھ بگڑتا ہی نہیں نا. اس میں تو یار آپ کا بھلا، اگر ایک بار بولو گے تو 10 تو لے کے ہی جاؤ گے نا. 10 میں تو گھاٹا ہی نہیں ہے. پھر وہ رب ہے، وہ جس کو جہاں چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے عطا کر دے، ہے نا. ہر پیدا ہونے والا فرشتہ اس درود پڑھنے والے کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ہم کو چاہیے ایک ہی چیز. اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، مولا علی کے شہزاد ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. آپ کی بارگاہ میں صبح سے شام تک انیک لوگ آئے، ایک نہیں کئی ایک لوگ آئے، اور ہر کوئی اپنا اپنا دکھڑا الگ الگ سناتا گیا. لیکن آپ ہر کسی کو استغفار کی تعلیم دیتے رہے. شام میں آپ کا خادم خاص کا حضور میری سمجھ میں نہیں آئی کہ مریض تو سب الگ الگ آئے، لیکن نسخہ آپ نے ایک ہی دیا. مثال کے طور پہ حکیم صاحب ہیں، مولانا اعظمت صاحب حکمت فرما رہے ہیں، لیکن صبح سے شام تک کئی مریض آئے، اور سب الگ الگ. کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی کے بچے ہیں تو ناکارہ ہیں، کسی کی بیوی کہنا نہیں مانتی ہے، کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی رشتے میں پریشان. بہرحال XYZ. اب یہ ایک ہی چیز دوا سب کو معجون دے رہے ہیں یا پڑیا دے رہے تھے، یا سمجھ میں آنے والے بات ہے. حضرت کے پاس مریض الگ الگ آ رہے، چیز ایک ہی دے رہے. فرمایا گیا کہ بابو مریض تو سب الگ تھے، اور نسخہ ایک اس لیے دیا کہ جب انسان بتقاضۂ بشریت خطا کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو اس کے دل میں سیاہ داغ ہو جاتے ہیں. اس کا دل دھیرے دھیرے سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کالا ہو جاتا ہے.
لیکن جب یہ توبہ و استغفار کرے گا نا، جب کثرت سے استغفار پڑے گا تو اس کے گناہ کم ہوں گے، دل کی سیاہی کم ہوگی. جب دل کی سیاہی کم ہوگی تو رب کی رحمت اس کی طرف مائل ہوگی، اور جب رب کی رحمت مائل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے بگڑے کام بنائے گا. یہی حسن ہے، حسن مصطفیٰ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا مالدار کروڑ پتی آدمی تھا، اس کو اولاد نہیں تھی. ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو انہوں نے اپنا دکھڑا بتایا، بولا استغفار پڑھو. اس نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھ رہا. اللہ نے اس کو 6-7 بیٹے دے دیے. حضرت امیر معاویہ نے پوچھا یار یہ معاملہ کیا ہوا؟ تو بولا مجھے امام حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تو استغفار کثرت سے پڑھ. تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے پوچھا نہیں کہ یہ نسخہ بتایا کہ بھائی حدیث سے ہے یا قرآن سے ہے؟ تو میں پوچھا تو نہیں، لیکن دوبارہ ملے تو پوچھوں گا. تو دوبارہ ملاقات پوچھے تو بولے تجھے معلوم نہیں فلاں فلاں صحابی کا ایک واقعہ بتایا کہ وہ پریشان تھے، انہوں جب استغفار کی کثرت سارے کام سارے راستے کھل گئے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے نا فالتو گیری ہمارے پاس بہت ہے. موبائل دیکھنے کے لیے بہت ٹائم ہے. میں سمجھتا ہوں بچے تو بچے، ہمارے بڑے لوگوں کی بات کرتا ہوں. 50 سال کا انسان ہے، بیٹے جوان ہو گئے ہیں، بہویں آ گئی ہیں، پوتا پوتی ہو گئے، ناتی نواسے کا نانا ہو گیا، لیکن بیچارہ اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، بولیے. یہ بیماری صرف ہم میاں بھائی کو زیادہ ہے اور دلوں میں کھوٹ ہمارے زیادہ ہے. میرے بھائیو خدا کے واسطے اچھا یہ بتاؤ، ہم سب کو مرنا ہے کہ زندگی میں نہیں رہنا؟ مرنا ہے تو اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہم؟ ابھی صبح مجھ سے کسی نے پوچھا، صبح فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گیا تھا میں، تو بولا جی ہمارے محلے کب سنوریں گے؟ یہ قریشی برادر ایک صاحب تھے چائے پینے آئے. یہ میں نے کہا بیٹا یہ نہیں سنوریں گے. بولے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہمارے دلوں میں گنجائش نہیں ہے، ہمارے دل تنگ ہو گئے، ہمارے دلوں میں مروت نہیں رہی، مروت کا جنازہ نکل گیا، محبتیں ختم ہو گئی، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں. ابھی مولانا اگر ترقی پر ہے تو میرے پیٹ میں جیسے کہ آگ لگی ہوئی ہے، یار یہ اتنا عمری میں کل کے آئے ہوئے یار اتنا عروج آج ان کے چاہنے والے بن گئے. مثال کے لیے سمجھا، اور ہے بھی ہے، حسد کہاں نہیں ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنی اصلاح کریں اور آخرت کی فکر کریں. اور یہ بچے ہیں نا اپنے، ان بچوں کو ضرور دین سکھائیں. میں نہیں کہتا، مولانا اجمل صاحب نہیں کہتے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی اور پڑھاتا بھی ہے. پڑھیں انشاءاللہ نا. بہرحال اللہ مجھے آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کی محبت میں آیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے کہ آج ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور جمعہ بھی آج اسی مدینہ مسجد پڑھ لیں گے. بہرحال ان محبتوں کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے علماء نے ہی یہاں تک پہنچایا، ورنہ میں کسی دارالعلوم تو فارغ نہیں ہوں. ہاں کوئی اس میں شرم کی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ علماء اہل سنت کی عطائیں ہیں، مرشد کا بے پناہ فیضان ہے اور اللہ کی عطا ہے. جب تک بکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا یا رسول اللہ علیہ. ایک شعر سنا دیتا ہوں میں آپ کو. عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.